اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جو ہم سیریز کر رہے ہیں سیرت کے اوپر، اس میں اب تک ہم عربیہ کا بیک گراؤنڈ دیکھ پائے ہیں کہ عربیہ کے کیا حال تھا، سوسائٹی کیسے تھی، قبیلوں کے بیچ میں کیسے ریلیشنز تھے، کیسے پاگلوں کی طرح وہ لڑتے رہتے تھے آپس میں قبیلے، کیا ان کے بلیف سسٹم تھے، شرک کیسے آیا تھا اس سوسائٹی میں، تھوڑی بہت پالیٹکس دیکھ چکے ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی میں پیدا ہوئے، ہم نے اس کو سمجھا۔ ان کے پیدا ہونے والے سال کا جو واقعہ تھا کہ ابرہا نے اٹیک کیا تھا، وہ بھی دیکھا تھا ہم نے۔ انفیکٹ اس پہ 2 بار بات ہو چکی، ایک سورہ فیل جو ہم نے کیا تھا اور ایک اس سیریز میں۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کیسے وہ ویکسٹ ممبر تھے اپنی سوسائٹی کے، سمجھیے اگر کہ جو ان کی سوسائٹی ہے اس میں ایک یتیم جس کو کوئی دودھ پلانے والا بھی جس کو دودھ پلانے کو تیار نہ ہو، جو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کو دودھ پلانے تک کو کوئی تیار نہیں تھا، کہ غلام تک کو لوگ لے لیتے تھے، سلیو کو، کہ چلو کچھ کام آئے گا۔ پر ایک بچہ، وہاں تو بچیوں کو ریت میں گاڑ دیا جاتا تھا کہ وزن پڑے گا ہمارے اوپر۔ ایسی سوسائٹی تھی وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو وہ ویکسٹ ممبر تھے اپنی سوسائٹی کے، کہ کوئی دودھ پلانے تک کو نہیں تیار ہونا۔ پر اللہ نے کیسے ان کو حضرت بو حلیمہ اور حضرت حریت کے گھر میں پہنچوایا، اچھے لوگوں کے سائے میں اللہ نے ملواتا رہا جو رحم والے لوگ تھے۔ دیکھیے اس میں نا بڑا ہوپ ہے کہ سوسائٹی کتنی بھی بری ہو جائے نا، اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ساری کمیونٹی، کوئی بھی، چاہے یہ مشرکوں کی کمیونٹی ہے نا، یہ مشرک تھے، یہ مشرکوں کی سوسائٹی ہے، اور اس میں بھی اچھے لوگوں کا اگزامپل ہمیں مل رہا ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر کوئی دوسری کمیونٹی بھی ہے اس میں کوئی اچھا آدمی ہوگا ہی نہیں، ہمیشہ ہر کمیونٹی میں ہوتا ہے۔ اور اس دور میں بھی کہ اتنی بری سوسائٹی میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اچھے لوگ۔ ہم نے جو ہے دیکھا کہ جو سب سے ویکسٹ ممبر تھے سوسائٹی کے، وہ الامین کے پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ اب لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمارا کیراوین لے جاؤ، ہمارا کیراوین لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ہم نے دیکھا، وہ کیسے ان کی شادی ہوئی، ان کے ریلیشن شپ بھی ہم نے دیکھے تھے کہ کیسے فادر کی پہلے ہی انتقال ہو گیا، پھر مدر کا کب ہوا، پھر دادا کا کب ہوا، پھر جو ہے کیسے سیٹ بیک لگتے رہے انہیں 8 سال تک، 8 سے 10 سال تک میں نے کتنے سیٹ بیکس لگے ہیں ایک چھوٹی سی عمر میں۔ تو کتنا ڈیپ تھنکنگ کی طرف انہیں پش کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزوں نے۔ کسی کے ساتھ بھی وہ بہت ڈیپ تھنکر ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو ایک ٹائم پہ ویکسٹ ممبر تھے، وہ اتنے انفلوئنشل ہو گئے تھے کہ لوگ انہیں مسئلوں کو سالو کرنے کے لیے بلاتے تھے۔ ہم نے خانہ کعبہ کا بھی دیکھا تھا، جب خانہ کعبہ ریبلڈ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول تھا اس میں۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا کہ ان کا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا ریلیشن تھا، کیسا تھا، اور وہ وحی سے پہلے ان کے کیا من کرنے لگتا تھا سیکلوژن کا، خلوت کا، اور وحی کیسے نازل ہوئی، اور اقرا وہ کیوں نہیں بولا۔ اقرا ایک مشن تھا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے میں نہیں کر سکتا ہوں، وہ صرف لفظوں کی ادائیگی کی بات نہیں تھی۔ پھر ہم نے جو ہے دیکھا کہ کیسے ان کا دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلی وحیوں میں، کہ جو پہلی 2-3 وحی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلے 40 سال کی جو لائف تھی، اس پہ بھی اللہ نے گریٹ مورل کیریکٹر بولا کہ آپ بہت زبردست پرفیکٹ آپ کا کیریکٹر ہے۔ تو مسلمان تو تھے ہی، وہ ایمان پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے، اور ان کے کیریکٹر کی پہلے 40 سال کی بھی اللہ نے اس کو ایک اسوہ بنا دیا۔ پہلے 40 سال میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیا تھا کہ مجھے ایک صاحب ملے تھے، تو وہ غیر مسلم سے ریلیشن شپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ان سے کیسے ریلیشن شپ ہونے چاہیے۔ تو میں نے یہی پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کب ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کیا مطلب، وہ تو ہمیشہ مسلمان تھے۔ میں نے کہا یہی پوائنٹ ہے، اور اللہ نے ان کے کیریکٹر کو قرآن شریف میں تعریف کری ان کے کیریکٹر کی، ان کی پرسنالٹی کی۔ تو جیسا ان کا پہلے 40 سال کا
کیریکٹر ہے وہ آپ کے لیے اسوہ ہے. آپ الامین الصدیق کا ٹائٹل ارن کریے غیر مسلم سے. پھر جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دعوت کا مشن کیسے سٹارٹ ہوا, اور ایک محبت کے خدا سے ریلیٹڈ تھی توحید جو تھی. کئی لوگ صرف ایک خدا پہ جو فوکس کر دیتے ہیں وہ ایک لاجیکل ایسپیکٹ پہ جاتے ہیں, اس کے ایموشنل ایسپیکٹ پہ نہیں جاتے. توحید کا ایک ایموشنل ایسپیکٹ بھی ہے, وہ لو کے اراؤنڈ کرتا ہے, وہ الرحمن کے اراؤنڈ کرتا ہے. کل میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت بھی دکھائی تھی کہ زبان بھلے بولے لا الہ الا اللہ, پر دل کی زبان بولتی ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہی تقوی ہوتا ہے کہ اللہ کون, الرحمن الرحیم. تو لا الہ الا اللہ بھلے آپ بولیں, پر آپ کے مائنڈ میں اگر الرحمن الرحیم نہیں آتا تو تقوی جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں ہے, تقوی کہیں نہ کہیں لیکنگ ہے. تقوی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع ہوتا ہے. تو جو ہے یہ سب باتیں ہم دیکھ چکے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے جو سب سے پہلے کے جو صحابہ ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کیسے کس طریقے سے, مطلب کیسے اسپیشل طریقوں سے میریکلز یا خواب, ان کے ذریعے اللہ نے ان کو کھینچ کے لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھلے طور پہ دعوت نہیں دے رہے تھے, اور اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے, جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو یہ بھلے یہ مشرک تھے پر ان کا دل اچھا تھا, اور اللہ دلوں کی اچھائی کو ہی دیکھتا ہے, اور جس کو اللہ کا دل پسند آ گیا اس کو ہدایت دے دیتا ہے اسلام کی. اور بڑے عجیب طریقوں سے ہم نے کل ڈسکس کیے تھے کہ کس عجیب طریقے سے جو پہلے 10 صحاباؤں کا جو ایک لسٹ بن رہی ہے, سمجھیے 10 15 20 جو پہلے ڈزن صحابہ کی جو لسٹ بنی, کیسے عجیب طریقوں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. کہ سب سے پہلے کون ایمان لا رہے ہیں, جو قریبی ہیں, جو محبت کرتے ہیں, جو جن میں دوستی ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں اب تک دیکھ لی ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جو ہے ایک وحی آئی. وہ پہلے اللہ نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نعمتوں کے بارے میں آپ بات کرا کریے, تو وہ کرتے تھے, پر دعوت انہوں نے یہ اپنی سیکریٹ ہی رکھی ہوئی تھی, کسی کو بولنا مت. اب یہ سورہ 26 آیت 214 یہ والی آیت آئی کہ آپ اپنے کلوزسٹ ریلیٹیوز کو, کلوزسٹ کنڈرڈ کو, رشتہ داروں کو, کن کہتے ہیں نا, رشتہ داروں کو کن بھی کہتے ہیں, یا ریلیٹیو زیادہ پاپولر ورڈ ہے, کہ اپنے رشتہ داروں کو, خاندان والوں کو جو ہے آپ دعوت دیجیے. تو اب تک اگر دیکھیں تو کوئی پبلکلی اپنے انر سرکل کے علاوہ, دیکھیے رشتہ داروں میں بھی ضروری نہیں کہ سب رشتہ دار انر سرکل میں ہیں. تو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے انر سرکل والوں سے شیئر کیا تھا, جس کو اللہ نے پہنچوا دیا تھا, ان تک ہی بات پہنچی تھی. اور یہ جو نمبر تھا نا یہ بڑھ رہا تھا, کیونکہ اگر حضرت عثمان آئے تو ان کا بھی کوئی قریبی ہے, کانفیڈنٹ, جس میں وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں آدمی میں, کنفائڈ جس میں کر سکتے ہیں, انہوں نے ان کو بتایا. تو ایسی نا دھیرے دھیرے بڑھنے لگا تھا. تو یہ جو انر سرکل ہے ایمان والوں کا, یہ بڑھ ہی رہا تھا, اور سیکریٹ میں. تو آدمی, عورت, ینگ, ہر طریقے کے لوگ جو ہیں اس انر سرکل میں داخل ہو رہے تھے, ایمان میں داخل ہو رہے تھے. یہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان, جو انر سرکل تھا, ان میں کون کون ایمان لائے ہوئے تھے. جیسے ان کے جو کزن تھے حضرت جعفر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ لوگ جو ہیں ایمان لائے تھے. ان کے اور بھی کزنز ایمان لائے تھے. میں باقی وہ نام ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں جو ہو چکے ہیں, پر ان کے بعد جو یہ لوگ آ رہے ہیں, حضرت جعفر, حضرت زبیر, ان کے اور کزنز کچھ اور, ان کی خالہ یا پھپھی تھیں امیمہ, وہ ایمان لائیں, ان کے بچے ایمان لائے, سوری. تو یہ سب جونیئر تھے خاندان کے جو ایمان لا رہے تھے. جو سینئر تھے وہ ان کا نام ابھی تک آپ نے سنا نہیں ہوگا. فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 چچا تھے, انہوں نے کسی نے جو ہے ایمان نہیں لائے تھے وہ اس وقت تک, نہ ان کا کوئی ارادہ تھا. تو حضرت ابو طالب جو تھے, انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا تھا کہ ان کے 2 بیٹے حضرت جعفر اور حضرت علی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایمان لے آئے, ان کے 2 بیٹے.
پر وہ خود نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑنے کو نہیں تیار. تم مانو جو ان کے دوسرے چچا تھے حضرت عباس، وہ آگے جا کے تو آف کورس یہ ایمان لائے. حضرت عباس جو تھے وہ بھی جو ہیں ان سے جب پوچھا گیا تو وہ بھی تھوڑے سے ہاں ہوں ٹال دیا انہوں نے. حضرت حمزہ جو ہیں انہوں نے کہا یار مجھے ان سب باتوں میں پھنساؤ، میں اپنا زیادہ انہوں نے سوچا بھی نہیں اس مسئلے کے اوپر کہ کیا چل رہا ہے خاندان میں، وہ اپنے میں ہی تھے. پر دونوں جو ہیں حضرت عباس نے بھی حضرت حمزہ نے بھی سپورٹ اپنی دی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بٹ یار ہمیں اس میں مطلب کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اور ہماری محبت میں تمہارے لیے کوئی کمی نہیں آئے گی. تم اگر ایسا کہہ رہے ہو، یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں مان نہیں رہے تو ہم تم سے محبت نہیں کرتے، محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور جو ان کے چوتھے چچا تھے ابو لہب، وہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے. انہوں نے کہا یہ دھوکے میں ہیں، بھلے دھوکے باز نہیں ہیں پر یہ دھوکے میں ہے. کیا مطلب دھوکے باز نہیں ہے پر دھوکے میں ہے؟ کہ آدمی اچھا ہے پر یہ سیلف ڈسپشن میں ہے، سیلف کو ڈیسیو کر رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں اور مجھے وحی آ رہی ہے اور اس طریقے سے. دیکھیے آبزرو کرنے والی بات پتہ ہے کیا ہے، لیسن کیا ہے اس میں ابھی تک، اور یہ لیسن بھی میں بھی پرسنلی فالو کرتا ہوں، اور آگے جو میرے پاس کالج کے بچے آتے ہیں ان کو بھی میں اس بات کو جتاتا ہوں کہ اگر آپ آبزرو کریں گے تو اب تک جو ینگ ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کے یا ان سے کم ایج کے لوگ ہیں، وہی مان رہے ہیں انہیں، وہی ایکسیپٹ کر رہا ہے. جو ان سے ایج میں بڑے ہیں نا وہ نہیں کھل رہے، وہ نہیں کھل رہے. ایسا نہیں کہ کوئی نہیں کھل رہا، جیسے حضرت ورقہ تھے، حضرت ختیجہ ان سے ایج میں بڑی تھیں آف کورس، پر وہ ایکسیپشنز ہیں. ابھی ایج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں نا وہ نہیں آ رہے ہیں، ان کے خاندان کے بھی کون آ رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جو ینگ جنریشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی ہے، وہ جنریشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کو اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے بڑے ہیں، اور وہ جنریشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی ہے ہم سے چھوٹا ہے. آپ کے خاندان میں بھی کوئی ہوگا نا کہ آپ کو کوئی اوپر دیکھتا ہوگا یہ بڑے ہیں، اور آپ کسی کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ بڑے ہیں، ہے نا، آپ بیچ میں ہوں گے کہیں. تو اگر دیکھا جائے نا تو جو چھوٹے ہیں وہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا رہے ہیں، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں. اور یہ چیز میں نے دیکھی ہے ایکسپیریمنٹ کر کے، اپنے خاندان اپنے رشتہ داروں میں بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھی ہے کہ جو کزنز تھے نا چھوٹے مجھ سے، انہوں نے بہت اچھا ریسیو کیا، انہوں نے بہت جلدی جلدی پک کیا. پر جو بڑے تھے ایج میں ان کا ریاکشن تھوڑا سا کہ ہاں قرآن میں انٹرسٹ لو، قرآن پڑھو، آؤ قصے سنیں، آ جاؤ اس کا لیسن پہ دیکھیں. وہ ان کا مطلب ایسا نہیں کہ سب ایک جیسے، ایک ہی ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی، پر اگر میں ریشیو دیکھوں تو ینگ کا زیادہ تھا اور بڑوں کا کم تھا. تو میں یہی سکھاتا ہوں کہ اپروچ کرو. میں نے فائنلی ریئلائز کیا کہ اگر میں 10 بڑے لوگوں اپنی ایج سے بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، اور اگر اتنی انرجی جتنی میں ان پہ لگاتا ہوں اتنی انرجی میں 50 ینگ بچوں کو جو مجھ سے کم ایج کے ہیں ان کو ان ویلیوز کو سکھا سکتا ہوں، ان کو یہ ویلیوز سکھا سکتا ہوں. تو میں نے اپنا فوراً فوکس جو ہے ینگ کی طرف کر لیا کہ فیوچر جنریشن تو یہی ہے. یہ تو گزر گئی، جو اوپر والی جنریشن ہے یہ تو انہوں نے اپنی لائف میں کچھ زیادہ اچیو نہیں کرا انہوں نے سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے، پر یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو اگر ابھی اچھی ویلیو ایجوکیشن ملے تو یہ فیوچر میں اس قوم کو بدل سکتے ہیں. آف کورس آگے جا کے بڑے لوگ بھی انفلوئنس ہونے لگتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے اب میرے خاندان میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹاکس دیتا ہے، بلاتے ہیں، اس مدرسے میں بلا رہے ہیں، اس مسجد میں، تو وہ بھی ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. پر انیشلی جب میں نے 2002-2003 میں سٹارٹ کیا تھا تو بڑے سب لوگ بڑے ہلکے میں لیتے تھے. کوئی بار لوگ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے تھے کہ تم کیا بتاؤ گے ہمیں اسلام کے بارے میں. تو فائنلی اس پہ بھی اثر پڑتا ہے. پر میں یہی کہتا ہوں کہ سٹارٹ کرو تو جو سب سے پہلے چھوٹے ایج میں ہے نا تمہارے سرکل میں، جو تم سے چھوٹے ہیں، جو تمہیں اپنا بڑا مانتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑا ہے، ہاں یہ ہم سے بڑے ہیں، جو تمہیں رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو سب سے پہلے اپروچ کرو، ورنہ ڈی موٹیویٹ ہو سکتے ہو بہت بہت جلدی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر آپ دیکھیں تو دعوت میں جو انہوں نے دی تو اب تک ینگ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. آپ موسیٰ علیہ السلام کا بھی اگر اگزامپل دیکھیں، اللہ مینشن کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن شریف میں کہ ینگ لوگ جو تھے وہ ایمان لائے تھے آپ موسیٰ علیہ السلام پہ.
ینگ لوگ, اللہ اس بات کو اسپیسیفکلی مینشن کرتا ہے کہ جو ینگ لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے. تو ذرا ینگ ایج جو ہوتی ہے وہ زیادہ فلیکسیبل, اڈیپٹ کرنے کو تیار ہوتی ہے, ایگو کم ہوتی ہے, کیونکہ وہ آلریڈی آپ کو بڑا مان رہے ہیں. بڑے کو ذرا ایگو ہوتی ہے کہ یار یہ ہم سے چھوٹا ہے, ہم اس کی کیسے بات مانیں. ایک کانشیسلی انکانشیسلی ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے بھی ہوگا کہیں نہ کہیں کانشیسلی انکانشیسلی. بٹ پوائنٹ یہی ہے کہ سب انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کئی لوگ اس کے اوپر ٹروتھ کے جو سرچرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹروتھ دیکھتے ہیں, ان کو یہ ایج میٹر نہیں کرتے یہ کون بڑا کون چھوٹا. بٹ دنیا ایسی نہیں ہے, سب لوگ ٹروتھ سیکرز نہیں ہوتے. تو چھوٹے پہ فوکس کریں, اپنے جو آپ کو بڑا مانتے ہیں آپ ان کو سب سے پہلے جو ہے ویلیو ایجوکیشن میں شامل کریں. وہاں پہ آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا, موٹیویشن, زیادہ موٹیویٹڈ آپ فیل کریں گے. تو بیک ٹو دا سیرت پہ واپس آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت آئی تھی کہ اپنے خاندان والوں کو دعوت دیجئے, تو ایک تو دعوت ہوتی ہے دین کی, ایک دعوت ہوتی ہے کھانے کی, اور دونوں میں آپس میں بڑے زبردست پیرللز ہیں, دونوں میں بہت زبردست پیرللز ہیں دونوں میں. تو جب یہ وحی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کہ کھانا جو ہے فیملی خاندان آئے گا, ایک دعوت کے لیے پریپیئر کرو کھانا وغیرہ, کہ اس میں مٹن ہو, یہ بھی آتا ہے کتاب میں کہ مٹن ہو, کیونکہ وہ شاید ان کے خاندان والوں کو زیادہ پسند تھا. تو تھوڑا کھانا وغیرہ تیار کرو, دودھ تیار کرو, اور میں اپنے خاندان والوں کو جو ہے دعوت دوں گا. انہوں نے کہا یہ کام میرے بس کے باہر ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کو سمجھاؤں اور وہ سمجھیں. خدا نے مجھے ایسی کمانڈ دی ہے جو کہ میرے طاقت کے باہر ہے, جو اللہ نے مجھے بولا ہے کرنے کو, پر ٹھیک ہے اللہ نے بولا ہے میں کروں گا, تو میں تو وہی بولوں گا جو اللہ نے مجھے بولا ہے, میں اور کچھ ایکسٹرا نہیں کر سکتا. جو اللہ نے بولا ہے میں وہی ریپیٹ کر دوں گا ان لوگوں سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایگزیکٹلی یہی کیا. انہوں نے کھانا وغیرہ تیار کروایا یا کیا, دودھ وغیرہ جمع کیا, اور قریب 40 لوگ جو ہیں ہاشم خاندان کے, جس خاندان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ لوگ آئے. تو جب وہ سب آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بعد میں بولا انہوں نے آف کورس, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ کھانا نکالو, لگاؤ سب کے آگے اور رکھو. اور جو انہوں نے کھانا رکھا سب کے پیٹ بھر گئے کھانا کھاتے کھاتے. اور حضرت علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مانو ایسا تھا کہ جیسے کھانا ختم ہی نہیں ہوا. جتنا ہم نے بنایا تھا وہ کافی نہیں تھا 40 لوگوں کے لیے, پر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لوگوں نے, مطلب اتنا بچا ہوا تھا کھانا کہ جیسے لوگوں نے کھانا ہی نہیں کھایا, جبکہ سب نے پیٹ بھر کے کھایا. جب کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دودھ دو سب کو گلاس میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ دیا. تو دودھ بھی اتنا نہیں تھا کہ 40 کو ہو جائے پورا, پر دیا تو انہوں نے اینڈ میں کہتے ہیں جو بچ گیا نا وہ دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یار اس میں سے کچھ نکلا بھی ہے یا نہیں نکلا ہے. مطلب آف کورس کم تو ہوا, پر یہ 40 لوگوں میں نہیں بٹنا چاہیے تھا برکت. تو جب سب لوگوں نے دودھ پی لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بات کرنے ہی والے تھے, اپنی بات کہنے والے تھے, تو ابو لہب جو ہے, اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں, اس نے بولنا شروع کر دیا ابو لہب نے. انہوں نے کہا یہ تمہارا جو جس نے تمہیں دعوت دی ہے نا, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے تم سب کے اوپر نا جادو کر رکھا ہے. تم بڑے اس کی واہ واہیاں کرتے ہو, میں تھوڑی سی برائی کے سینس میں. تو ایسے تھوڑا برائی وغیرہ کری, اور جو ہے جادوگر وادوگر ہونے کی بات کری کہ تو جادو کرتا ہے, یہ تو یوں ہیں یہ وہ ہیں. کیا پتا انہوں نے بھی آبزرو کرا ہو کہ کھانا جو ہے کم نہیں ہوا, یا دودھ جو ہے اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا, جادو وادو ہو رہا ہے یہاں پہ کچھ. انہوں نے ایسی باتیں کری ابو لہب نے. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائنلی اپنی بات نہیں کر پائے, اور وہ سب لوگ خاندان والے پھر وہاں سے نکل گئے. وہ باتیں جو ہے ٹاپک ادھر ادھر کے ہو گئے بیسکلی, ہے نا, کہ آپ ایک دم جم تھوڑنے لگا سکتے ہو کسی بھی بات میں, کہ خاندان والے جھگڑے کی بات کرنا ہے, اس کی باتیں کرنا ہے, غیبتیں کرنا ہے, آپ پوچھ جاؤ اس میں. تو ہر بار پاسبل نہیں ہوتا, ایٹ لیسٹ میرے لیے تو, میرے لیے بھی نہیں ہوتا ہر بار پاسبل. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.